بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج کے اس دن آپ کے ساتھ نماز جمعہ کی فضیلت، برکات اور نماز جمعہ کے بعد کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں، جمعہ کی نماز فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقد ہے، یعنی ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو 3 جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے وہ منافق ہے اور اللہ سے بے علاقہ، اور چونکہ اس کی فرضیت کا ثبوت دلیل قطع سے ہے، لہٰذا اس کا منکر کافر ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ بہت سی احادیث میں یہ بات ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، یہ تمام احادیث میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ سے کسی یہودی نے کہا کہ اگر ہماری شریعت میں یہ دن نازل ہوتا تو ہم لوگ اس دن کو جشن کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی اور جو کافی فضیلت رکھتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں شیئر کروں گی، کیونکہ دعا سے پہلے حمد و ثنا اور درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت فاضلہ بن عبید فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعا سن کر ارشاد فرمایا، اے نماز پڑھنے والے، تو نے دعا کرنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو جس کا وہ اہل ہے، اور پھر مجھ پر درود پڑھو اور اس کے بعد دعا کیا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ باحولہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، مانگو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کے مقام پر پہنچنے سے رکی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کریں۔ اس لیے کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کو لازم پڑھیں، کیونکہ درود شریف کی تو بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں، اور اگر جمعہ کے دن درود شریف پڑھا جائے تو اس کی فضیلتیں اور برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔
درود شریف پڑھنے والے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا۔ درود شریف ہمارے لیے پل صراط پر روشنی کا باعث بنے گی۔ درود شریف کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک پڑھنے سے ہماری ہر دل کی مراد پوری ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو جائز دعا مانگیں گے ہماری وہ دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ دونوں آنکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم سے برات لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ سکونت عطا فرمائیں گے۔ ابا حوالہ طبرانی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح جمعہ کے دن کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے خیر و برکت کے لیے اور بھلائی کے لیے دعا مانگے، اور نہ صرف اپنی ذات کے لیے دعا مانگے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے۔ تو میری بہنوں، یہ جمعہ کے دن کا اتنا بابرکت عمل ہے کہ اگر آپ درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے آپ بالخصوص جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں۔ میری بہن یا بھائی 313 سے زائد مرتبہ درود پاک اور استغفار کرے گی تو وہ کثرت کی تعداد میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ کثرت کے ساتھ درود پاک کی تسبیح، استغفار کے تسبیحات پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے برکات حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر ترین عمل ہے جو ہمیں عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص جمعہ کے دن اور رات میں اس عمل کو اگر کریں گے تو ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ یہ 2 کام آج جمعہ کے دن اذان مغرب سے پہلے لازم کریں اور نماز جمعہ کے فوراً بعد لازم کریں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔